آپ سلامت رہیں اور آپ کے اندر ایمان بھی امن والا پیدا ہو جائے۔ ہم اکثر دوستو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص دوزخ میں جائے گا، فلاں شخص جنت میں جائے گا۔ یہ اکثر ہم انسان ہی فیصلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اگر میں کسی کو جنتی یا دوزخی کہہ دوں، کیا میرے پاس کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا کسی کے پاس ہے؟ میرا خیال ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ یہ ویسے لب کشائی ہے کہ میرے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں۔ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں، یہ جنت میں، یہ دوزخ میں۔ ہمارے پاس پاور کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے پاور لے لی کہ کسی کو جنت اور دوزخی کا فیصلہ کرنے کی؟ جنت دوزخ تو خدا کے پاس ہے۔ یہ فیصلہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے کا فیصلہ کرنا آسان ہے، جس کے اندر کو ہم جانتے بھی نہیں۔ ہم اپنی نظر سے کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کو جنت دوزخ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ ہم ان کے اندر کو بھی نہیں جانتے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ پھر دوسروں کا فیصلہ کرنا بہت آسان، اس کو دوزخ میں بھیج دو، اس کو جنت میں بھیج دو۔ کیا کبھی اپنے بارے میں پوچھا انسان نے، غور کیا؟ کبھی خود سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ نہ خود سے پوچھا، نہ خدا سے پوچھا۔ تو دوسروں کا فیصلہ بہت جلدی انسان نے کر دیا، مگر اپنا فیصلے کا نہیں پتہ کیا۔ آپ کے اندر میزان ہے، عدالت ہے، ضمیر ہے، روح ہے، دل ہے، عقل ہے۔ جو کچھ بھی جس سے بھی پوچھنا چاہیں، پہلے اپنے بارے میں تو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ دوسروں کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ جس دن اپنے اندر دیکھے گا نا، یار اس کو تو میں نے بھیج دیا جنت میں، اس کو بھیج دیا دوزخ میں، اب میں اپنی طرف جب دیکھوں گا نا، پھر انسان کو ہلارا آئے گا، مجھے کہاں جانا ہے۔ یقین جانو، موت تو آگے کی کھیل ہے۔ کبھی تکلیف میں بھی غور سے تدبر کر لینا، جب کبھی تکلیف ہو تو اپنے اندر جانتی مار کے دیکھ لینا کہ کیا میرا رب کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے؟ تو یقین جانو ہل جاؤ گے۔ یہ سب دعوے درے کے درے رہ جائیں گے۔ دوسروں سے نہ دیکھو، بندوں سے فیصلہ کیا لے سکتے ہیں ہم؟ کبھی خود سے پوچھو۔ بندے تو جس کو مرضی چاہیں بھیج دیں گے جنت میں، جس کو مرضی چاہیں دوزخ میں بھیج دیں۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے، پھر اس وقت دل سے آواز آئے گی، محنت تو میں نے اتنی کی، مگر اتنی تکلیف میں بھی پھر بھی رب کے پاس جانے کو جی تو نہیں چاہ رہا۔ تو دوستو،
اندر سے تو آواز نہیں آ رہی، وہ رب کے پاس جانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو پھر کیا کیا؟ کبھی اپنا فیصلہ بھی کر کے دیکھو۔ ہم دوسروں پر بہت جلدی فیصلے کر دیتے ہیں، کبھی اپنے اندر دیکھو تو یقین جانو خوف آنے لگے گا کہ ہم باتوں کے کھلاڑی تو ہیں، اور انسان نے جب بھی جنت دوزخ کا فیصلہ لیا خود سے نہیں لیا، دوسروں سے، دوسرے ہمیں کہہ دے۔ یعنی کہ گواہی تو بندوں کی ہم لے رہے ہیں کہ بندے مجھے کہہ دیں جنت میں جائے گا۔ کبھی آپ غور کریں، اپنے آپ پر دیکھیں کہ جو بھی جنتی دوزخی اچھے اعمال ہم قبول کرا رہے ہیں تو یہ تو بندوں سے کرا رہے ہیں۔ کیا خدا سے کبھی پوچھا؟ چلو خدا نے صحیح تو اپنے آپ سے تو پوچھ لے، کیا کسی بندے نے تو جنت میں نہیں انگلی پکڑ کے بھیج دینا، کبھی خود سے ہی پوچھ لے، اپنے اندر سے خاموشی سے پوچھ لے کہ یار میں کہاں جاؤں گا؟ تو یہاں جو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی پارٹی والے کو یوں جنت میں بھیج دیتے ہیں، غیر کی پارٹی والے کو یوں دوزخ میں بھیج دیتے ہیں۔ لو، کس کے پاس سند ہے؟ دوستو اپنے اندر جان کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب کبھی تکلیف ہو تو اپنے اندر جانتی مار کے دیکھنا کہ رب کے پاس جانے کو جی چاہتا۔ اگر اطمینان آ جائے کہ ہاں جانا چاہتا ہوں، تو سجدہ ضرور اس ذات کو کرنا جو آپ کی یہ کیفیت بحال کر دے آپ کے اندر۔ تو اسی طرح دوستو یہ زندگی ہے، گزارتے جاؤ، کسی کے فیصلے سے بہتر اپنا فیصلہ کرو کہ رب تعالیٰ ہم کمزور ہیں، مجھے اپنا قرب نصیب کر دینا۔ دعا کیا کرو دوستو، کیا کرنا اتنی دنیا کو دوزخ میں بھیج کر یا اتنے کو جنت میں بھیج کر؟ وہ مالک و خالق ہے، اپنی فکر کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بارے میں ضرور اپنے رب سے پوچھیں۔ اور یہ یقین جانو گے، پوری زندگی کی سٹرگل کے بعد کسی خوش نصیب کو یہ وقت مہیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان دے دے کہ مجھے چاہتے ہوئے میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، مگر بڑی مدت چاہیے تھوڑا سا اثر ہونے کا، اتنا آسان نہیں۔ باقی ناممکن بھی کچھ نہیں۔ آج یہاں ہمارے ہاں جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ ہر کوئی اپنی اپنی بین بجا رہا ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے، تیسرا بھی کہہ رہا ہے، تو ان کو اس نظر سے دیکھ لیا کریں۔ سارے ہی کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھتے تو کہہ رہے ہیں۔ اب ہم کسی کو دیکھ کر پریشان تو ہونے سے رہے۔ اس کا ایک حال ضرور سیانے لوگوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بہت صفات ہیں، اتنی صفات ہیں، اتنی صفات ہیں
کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، قلم بناتے بناتے درخت ختم ہو جائیں، مگر رب تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوتے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ کی صفات بھی بہت ہیں، رب تعالیٰ کی مخلوق بھی بہت ہے، تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ رب کی اتنی صفات ہے کہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صفات ہے۔ تو اس انداز سے اگر سیانے لوگوں کی بات مان لی جائے، اس انداز سے دنیا کو قبول کر لو، کہ ہر شے رب دی، تو شاید کوئی بھی برا نہ لگے۔ تو کبھی غور کرو تو ہر آدمی نے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ لی ہوئی ہے، چل رہے ہیں، باقی قدرت بہتر جانتی ہے۔ دوسروں کی اتنی فکر نہ کرو، اپنی فکر ضرور کرو، یقین جانو۔ یہ تو درگزر کرنے کے لیے میں کہہ رہا تھا، ممکنات ایسے بھی ہو۔ جب قدرت کہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے میری ہے، تو پھر بابا 100 راز رکھے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی جس کو کہتا ہے بڑی ٹھوک بجا کے دعوے سے کہتا ہے کہ دنیا غلط ہے، میں درست ہوں۔ تو یار اس سب کو درست یا غلط کہنے سے بہتر ہے پہلے اپنے اندر تو جھانک کر دیکھ لو کہ مجھے رب کتنا پیارا لگ رہا۔ کیا میرا دل جی چاہتا رب کے پاس جانے کا؟ نہیں نا۔ تو پھر بس تھوڑی سی کاوش کر لینی چاہیے، منت کر لیں نا، اور انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہا کرو، آگے بڑھتے رہو، التجا کرتے رہو، عجز و انکساری ضرور کرو، باقی رب تعالی مہربان کر دے گا۔ امید لگانے سے ممکنات ہے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ لا تقنطوا مارا رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ گناہ ہے۔ امید لگائے رکھو، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ خوش رہو، نفرت کی آگ دل سے نکالو، سلامتی پیدا کرو، امن پیدا کرو، اور اپنے آپ کو بچا لو۔ موقع ہے، دوسروں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کو بھی اللہ کی سپرد کر دو، رب تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگر ان سے کوئی خطائیں بھی ہوئی ہیں تو معاف کر دینا، اگر ان سے کوئی بات غلط بھی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو۔